اللہ جانتا ہے تم کب سے جھولی پھیلائے اسے منا رہے ہو۔ اسے معلوم ہے تم مسکراہٹوں میں اپنا درد چھپا رہے ہو۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے، تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے، بس وہ آزمائشوں سے گزار رہا ہے۔ دیکھنا اللہ تم تک جلد ہی ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری دعا قبول کرنے والا ہے۔ فکر نہ کرو، جلد ہی اللہ تمہارے لیے معجزے کرنے والا ہے۔ اللہ کو تم بہت پیارے ہو، بے حد محبت ہے اسے تم سے۔ یقین رکھو اللہ تمہاری رضا کا بھرم نہیں ٹوٹنے دے گا۔ اللہ سے مانگنے کے بعد ناممکن کے گمان نہیں رکھتے، مانگنے کے طریقے سکھا کر جو تمہیں کب سے سن رہا ہے، تو جان لو کہ ہر کسی سے وہ اتنے رابطے نہیں رکھتا۔ قبولیت کی سحر بھی تب بے حد نزدیک ہوتی ہے جب قبولیت کا یقین دل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور یقین کے راستوں سے واپس نہیں پلٹتے، کیونکہ یہ سیدھا وہاں جاتے ہیں جہاں اللہ کا کن صداؤں کے انتظار میں ہوتا ہے۔ دل کو جب اللہ کی رضا پر راضی کر لیا جائے تب اپنی رضا کے کھو جانے کا خوف نہیں رکھتے۔ اللہ تو سنتا ہے ہر اس دل کی جو اس سے رجوع کرتا ہے۔ بجھے دلوں کی جوت وہ اپنے کرم سے جگاتا ہے۔ جو چھوڑ چکے سباز اپنی نئی امیدیں انہیں اپنے ذکر سے دلاتا ہے۔ وعدہ اس کا نہیں کوئی بھی حقیقت سے خالی، اس کے حکم کی تابع ہے یہ کائنات ساری، اس کی تدبیریں نہیں کسی حکمت سے خالی، بدلتی ہیں تقدیریں اس کے ایک کن سے، ہوتی ہے محض توکل کی یہ بات ساری۔ اب جوڑ لی ہیں تم نے یہ راہیں اس رب سے آ کر، چاہے جو ہو جائے بھیجے گا نہیں وہ جھولی یہ تمہاری خالی۔ دیتا ہے ہر ایک کو بڑھ کر خواہش سے، یہی تو صفت ہے اس ذات رحمان کی۔ اللہ سے مانگا کرو کیونکہ بہت سے معجزے تمہاری دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں۔ دعائیں تو نصیب کا قلم ہوتی ہے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ یہ قلم تمہاری مرضی سے تمہارا نصیب لکھے تو اپنی دعاؤں پر یقین رکھو اور مایوس نہ ہو کہ یہ قبول کیوں نہیں ہو رہی یا کب ہوگی، کیونکہ اللہ دعا کا اختیار ہی تب دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے یہ قلم تمہارے نصیب کا لکھا مٹا کر اسے تمہارے مطابق لکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنایا کرے، اپنا سمجھا کرے۔ آپ کے معاملات وہ رب اپنی نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ آپ کا رزق، آپ کی خوشیاں، آپ کی زندگی، آپ کی فیملی، آپ کی ہدایت کے اسباب، سب معاملات آپ کے رب نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ کسی اور پر ڈیپینڈ نہ کرے، جو چاہیے ہو ڈائریکٹلی مجھ سے کہہ دیا کرے۔ وہ آپ کا اپنا رب ہے، اسے اپنا سمجھا کرے، اس سے ناک کترایا کرے، اس سے باتیں کیا کرے، اس سے فرمائشیں کیا کرے، اس سے دوستی کر لے، اپنے سارے راز چپکے سے اسے بتا دیا کرے، اس سے مانگا کرے جو بھی چاہیے، اور یقین رکھے وہ کبھی آپ کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ وہ آپ کو بہترین دے گا، اور وہ دے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب ہمارا توکل اتنا مضبوط ہو جائے کہ جس کے آگے ہم نے ہاتھ پھیلائے ہیں وہ کبھی کوئی دعا رد نہیں کرتا، تب ہوتے ہیں معجزے۔ تم بس اپنے معجزوں کا انتظار کرو۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پختہ یقین کر کے تو دیکھو اپنے رب پر، اور پھر دیکھنا
وہ وہاں سے معجزے کریں گے کہ تم سمیت ہر نفس انسانی حیران رہ جائے گا۔ اور معجزوں کا انتظار کر رہے ہو تو معجزے تو صبر والوں کے لیے ہوتے ہیں، ان کے لیے جو اللہ پر کامل یقین رکھ کر کٹھن سے کٹھن راستہ بھی پار کرنے کو تیار کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر مانگنا نہیں سکھاتا۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو کہ اسے چاہنا ہے، ایسا ہونا ہے، تبھی وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے تو سمجھ جاؤ یہی اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تب ہی ہوتا ہے جب اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ جب تم آزمائش سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو، تب اللہ بھی تمہاری ہی چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ اگر خیال اب تک دل سے نہیں نکل رہا تو سمجھ جاؤ اس نے قبول کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے، اور تہجد تک اگر وہ لے آیا ہے تو تمہاری ادھوری کہانی بھی مکمل ہونے والی ہے۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہے۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ اللہ کی اگر رضا نہ ہوتی تو کیوں دہراتی تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار؟ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ توفیق، تو قبولیت میں دیری پر پریشان ہونے کے بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم علیہ السلام کے بیٹے، اگر ابتدائی صدمے کے وقت تم صبر کر لو اور حصول ثواب کی نیت کرو تو میں تمہارے لیے جنت سے کم ثواب پسند نہیں کروں گا۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اختتام میں ہر وہ شے واپس لوٹا دیتا ہے جو تم نے اس کی رضا کے لیے ہاری ہوتی ہے۔ تم اس کی رضا میں الحمدللہ کہنا سیکھ جاؤ، وہ تمہاری ساری تکلیفیں اور پریشانیاں ختم کر دے گا۔ اس ذات سے مایوس ہو رہے ہو جو کہتا ہے میں وہاں سے راستے بناؤں گا جہاں تم اپنی ساری امیدیں ہار چکے ہو، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، نہ تو تمہارے رب نے چھوڑا ہے اور نہ ہی بیزار ہوا ہے۔ مت ہارو امید، یہ تو آزمائش ہے، فقط کچھ ہی لمحوں کی۔ آزمائش کے بعد سکون کا وعدہ بے وجہ تو نہیں۔ یہ آزمائش تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ اس امتحان کا انعام وہ ہے جو تم دعاؤں میں مانگتے ہو۔ صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری ہے۔ اس کی دیری کو اس کا انکار کیوں سمجھ رہے ہو؟ کیا پتہ اسی میں تمہاری خیر ہو، تمہاری دعا ضائع نہیں ہو رہی، بس کچھ قبولیت میں بہت وقت لگا دیتی ہے، اور پتہ ہے کون سی دعائیں قبولیت میں وقت لگاتی ہیں؟ جن کے لیے تمہارا مانگنا اس کو پسند آ جاتا ہے، جن پر وہ کن کا سوچ چکا ہوتا ہے، تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یہ سوچ سوچ کر اللہ کی قبولیت کے دروازے تمہارے لیے اب تک بند ہیں۔ اگر اللہ نے تمہارے لیے کوئی وسیلہ نہ بنانا ہوتا تو وہ تمہیں اپنے در کا پتہ بھی نہ دیتا۔ اس کی رحمت کو تو یہ گوارا ہی نہیں کہ کوئی اس کے در پہ آئے اور خالی ہاتھ چلا جائے۔ ابھی تک اللہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا، تو مطلب دعا مانگتے رہنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے
اللہ بھی تمہیں وہی دینا چاہتا ہو جو تم اس سے مانگتے ہو۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو۔ اللہ کسی بھی حال میں تمہیں در بدر نہیں ہونے دے گا۔ دعا وہ معجزہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تم کچھ مانگو اور اللہ نہ دے، یہ اس کی شان کو گوارا نہیں۔ دعا کی طرف ہم نہیں جاتے، اللہ ہی ہم سے دعا کرواتا ہے۔ اگر اللہ نے دل میں کسی چیز کی خواہش ڈالی ہے اور لب پر اس چیز کے لیے دعائیں لائی ہیں تو سمجھ جائیں وہ چیز آپ کے لیے ہی بنی ہے۔ بس آپ کو صبر، یقین، انتظار اور آزمائش سے گزر کر وہاں پہنچنا ہے۔ قبولیت تو بہت پہلے سے طے ہے تمہارے لیے، تیری تو بس اللہ نے تمہاری دعائیں سننے کے لیے کی ہے۔ موت سے تو ہمیشہ سے تیار کھڑے ہیں تمہارے لیے، بات کن کی اب صرف تمہارے مانگنے پر رکی ہے۔ ہو سکتا ہے اس رمضان تمہاری پسندیدہ دعا پر کن فرمایا جائے، کیا پتا اللہ تمہارے من پسند شخص کو تمہارے حق میں لکھ کر تمہاری کہانی مکمل کر دے۔ جب اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ ڈرتے کیوں ہو تم؟ اللہ ہے نا، وہ بچا لیتا ہے۔ وہ تمہیں کبھی ایسی مصیبت میں نہیں ڈالے گا جس کا سامنا نہ کر سکو۔ اگر کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو دراصل وہ تمہیں اس کے ذریعے بہت کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اور یاد رکھو کہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ خوب جانتا ہے بنا داغ کے زخم کو وہ، صبر رکھو وہ سارے زخم مرہم کر دے گا۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ہار گئے ہیں، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جا رہا، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو۔ اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ کیا ہوا؟ مشکلیں بڑھ گئیں۔ مشکلیں جتنی بڑھیں گی تم اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے، اور جتنے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے مشکلیں اتنی چھوٹی ہوتی جائیں گی۔ یقین رکھو وہ غیب سے ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے کہ نصیب کے پنے پر درج یہی ہو کہ صبر کے بدلے من پسند شے سے نوازا جائے گا۔ کیا تمہیں اللہ کا وعدہ یاد نہیں؟ کچھ تو بہترین لکھا ہے اللہ نے، جو دل ہر بار صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ہے جو ایک بار آنسو بہانے پر دل مطمئن سا ہو جاتا ہے۔ اگر زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ کبھی بھی روشنیوں کے خواب نہیں دکھاتا۔ اس کی ذات پر یقین ہی کامیابی ہے، بس اس کی ذات پر بھروسہ رکھے۔ وقت مشکل ہی سہی پر بدل جائے گا۔ تم ضرور وہ دن دیکھو گے جب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تمہیں اپنی محبت کا رنگ دکھاتے ہوئے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ یہ صبر تمہارے لیے بڑے موج لانے والا ہے۔ اس دل میں جو اٹکی ہوئی دعا ہے اور جو یہ صبر کی ڈور کو تھام رکھا ہے تم نے، یہی ایک دن تمہیں فیکون کی خوبصورت منزل تک لے جائیں گے اور تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا۔ تمہارا انتظار تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ دعا، صبر اور یقین، یہی تو مرحلہ ہے معجزوں تک پہنچنے کا، اور جو یہ پار کر گیا سمجھو
سمجھو معجزے اس کے نصیب میں لکھ دیے گئے، اور جس کے نصیب میں معجزے لکھ دیے گئے اس کی قسمت میں 4 چاند لگا دیے گئے۔